ان صاحب کا ماننا ہے کہ جو شخص تراوی نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ 1400 سال کے اندر کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ تراوی کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ تراوی کے بغیر جو روزہ ہو جاتا ہے پھر حضور نے پڑھی کیوں ہے؟ تراوی کے بغیر جو روزہ ہو جاتا ہے پھر فاروق اعظم نے باقاعدہ جماعت کا انتظام کیوں کیا؟ یاری والا پیر، ایڈا بڑا عالم، اس کو پتہ نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ یہ تراوی، قیام اللیل اور تہجد، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں، یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یہ اس لیے پڑھی تھی کیونکہ یہ آپ پہ فرض تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 3 دن قیام اللیل یعنی تراوی پڑھائی تھی مسجد میں، اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں پڑھائی، اس ڈر سے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور آج پھر سے کچھ اس طرح کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو تراوی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ یہ نماز اگر اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے نہ پڑھنے سے روزہ ہی نہیں ہوگا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر یہ 3 دن پڑھاتے؟ نہیں نا، اس لیے نہیں پڑھائی نا کیونکہ یہ امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو روزہ جو ہے وہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ دیکھیں، تراوی جو ہے نا وہ ایکسٹرا نفلی عبادات ہے، اسے چھوڑنے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں پھر آپ کا روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آپ تراوی ضرور پڑھیں کیونکہ جتنی عبادات کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اسے برا نہ سمجھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت کا انتظام اس لیے کیا تھا سر کیونکہ لوگ آلریڈی مسجد کے اندر اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا تو کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا تھا۔ یہ طریقہ حضرت عمر کو درست نہیں لگا، اسی وجہ سے انہوں نے ابی ابن کعب کو ان کا ایک امام مقرر کر دیا اور ان سب کو ایک امام کے پیچھے لگا دیا۔ لیکن حضرت عمر ان کے امام نہیں بنے، بلکہ انہوں نے تو ساتھ یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو اس وقت میں یہ تراوی پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر اور افضل وقت وہ ہے جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس وقت میں یہ نماز پڑھی جائے جسے ہم قیام اللیل، تراوی، تہجد کہتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ پڑھیں، 8 پڑھیں یا 20 رکعتیں پڑھیں، ہاں وہاں پڑھیں جہاں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھروں میں رات کے آخری عشرے میں قیام اللیل کرتے ہیں 11 رکعتیں یا 13 رکعتیں تو یہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ رات کے آخری عشرے میں 11 رکعتیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو پڑھا کرتے تھے۔